الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهل. محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے. اللہ کریم سے دعا بھی ہے اللہ پاک ہم سب کو، تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو، جو کچھ بھی ہم سنیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. ناظرین، قبل اس کے اس دعا کے حوالے سے گفتگو کی جائے، میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو مہینہ ہے ذی قعدہ کا مہینہ، یہ اشہر حرم میں سے ہے. 4 وہ مہینے جو بڑے احترام والے ہیں ان میں سے ایک مہینہ اس کا نام ذی قعدہ ہے. ذی قعدہ کے ساتھ مسلسل ذی الحج یہ بھی اشہر حرم میں سے ہے، اس کے بعد پھر محرم الحرام کا مہینہ ہوگا اور پھر ایک مہینہ رجب پیچھے جو ہے نا 4 مہینے. تو اشہر حرم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اشہر حرم کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت بھی موجود ہے کہ جاہلیت کے دور میں بھی ان 4 مہینوں کا اہل عرب جو ہے نا بڑا احترام کیا کرتے تھے. جنگ جاری ہوتی تو جنگ بند کر دیتے، کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف اور جھگڑا ہوتا تو سب کچھ وہ بند کر دیا کرتے تھے. اس قدر احترام کیا کرتے، یعنی گویا صدیوں سے اس کا احترام جاری و ساری ہے. تو ہم اور آپ تو زیادہ اس بات کے اہل ہیں کہ اللہ پاک کے فرمان کی قدر کریں، اس کی بجاوری کریں. تو ہم پر بھی ضروری ہے کہ ان مہینوں کا ہم احترام کیا ہے کہ ان مہینوں میں اس بات کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی گناہ ایسا نہ ہو جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہم مول لیں. یعنی اس بات کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ عام دنوں کے مقابلے میں، عام مہینوں کے مقابلے میں احترام یہی ہے نا، احترام یہی ہے کہ اللہ پاک کی حلال کردہ چیزوں کی پاسداری کی جائے، جو چیزیں حرام ہیں خصوصاً گناہوں سے اجتناب کیا جائے. تو یہ ہے احترام، آپ اور احترام کا اس انداز سے آپ حق ادا کر سکتے ہیں. لہذا اس مہینے میں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، ویسے تو ہر دن ہر مہینے میں، کہ نماز کوئی قضا نہ ہو، نماز کی پابندی ہو، کچھ تلاوت ہو، کچھ ذکر و اذکار ہو، اور خصوصاً گناہوں کے حوالے سے اجتناب کرنا چاہیے اور دل آزاری سے بچیں، ظلم سے بچیں، مظالم سے بچیں، بد اخلاقی سے بچیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں اللہ پاک سے ہمیں توفیق مانگیں کہ یا اللہ ان مہینوں کا ہمیں بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مہینوں کے اندر جو خیر و برکتیں اللہ پاک نے ظاہر کہ جب احترام زیادہ ہے تو خیر و برکت بھی ان مہینوں کی زیادہ ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان مہینوں کے خیر و برکت سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اور پوری امت کو اللہ پاک پورا حصہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ حضرت مفتی سیف اللہ صاحب بھی موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر، ان سے بھی ہم مستفید ہوں گے آج کی دعاؤں کے حوالے سے. ناظرین، یہ دعا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سونے کے لیے جاتے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تاکید فرماتے کہ خصوصاً جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ، سلیپ کرنے کے لیے ان دعاؤں کو پڑھا کرو. الفاظ مختلف احادیث میں کچھ آگے پیچھے ہیں، کچھ کم و بیشی کے ساتھ الفاظ ہیں. جو دعا میں نے پیش کی ہے دعا یہ ہے کہ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے اللہ، اے 7 آسمانوں کے رب، ورب العرش العظیم، اے رب عرش عظیم کے رب. دیکھیں رب جو ہے نا یہ اللہ پاک کی صفت ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی بندے کو، کسی مخلوق کا نام رب نہیں ہو سکتا. عبد الرب، رب کا بندہ تو ہو سکتا ہے، رب کسی کا ہم نام نہیں رکھ سکتے، چونکہ اللہ پاک کی خصوصیت ہے، اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے.
جب آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ رب ہے تمام پوری کی پوری کائنات کا، سارے عالم کا رب ہے۔ تو رب ربوبیت سے ہے، پالن ہار، پالنے والا، یعنی زیرو سے لے کے پیدائش سے لے کے جوانی تک پھر موت تک ہر مرحلے میں اللہ پاک ہماری پرورش کرتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہمارے جسم کو، ہماری روح کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جو گویا دنیا کی کوئی بھی ہستی رب نہیں ہو سکتی۔ یہ رب اللہ پاک کی صفت ہے، ربوبیت اللہ پاک کی، اسی لیے ہمیں ربوبیت میں بھی کسی کو شریک کرنا نہیں چاہیے، وہ شرک کہلاتا ہے۔ تو اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء۔ دعا کے آخر میں مانگنے والے نے مانگا کیا ہے اللہ پاک سے؟ یہ تو اللہ پاک کی تعریف ہوئی۔ مانگنے والے نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز مانگی ہے، اقضی عنا الدین، اس کے بعد دوسری چیز مانگی وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ۔ پہلے اللہ پاک کی تعریف، اے ہمارے اللہ، اے ساتوں آسمان کے رب، اے عرش عظیم کے رب، ربنا ورب کل شیء، اے ہمارے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار، کائنات کی ذرہ ذرہ جتنی بھی چیزیں ہیں ذرہ ذرہ کا وہ رب ہے، ہر چیز کا وہ رب۔ آگے فرمایا کہ منزل التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم، اے اللہ آپ ہی تو اتارنے والے ہیں، تورات کے بھی اتارنے والے ہیں، انجیل بھی آپ نے اتاری ہے، قرآن عظیم کے اتارنے والے، نازل کرنے والے بھی آپ۔ دعا کے اندر آخر ہے کہ انت الاول، یا اللہ آپ اول ہیں، سب سے پہلی ہستی آپ کی ہے کہ آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں اللہ پاک کی محتاج تھی، عدم سے وجود میں ہم جو آئے ہیں، ظاہر ہے ہم اللہ پاک کے اذن کے ہم محتاج تھے، اللہ پاک کے حکم سے ہمارا وجود آیا ہے، اور عدم سے اللہ پاک نے ہمیں وجود جو بخشا ہے یہ اللہ پاک کے حکم سے اور اذن سے۔ معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی ہر چیز کا جو وجود ہے وہ عارضی ہے، گیون بائی اللہ ہے، گفٹڈ بائی اللہ ہے، اور اللہ پاک کا اپنا جو وجود ہے وہ ذاتی ہے۔ اللہ پاک کا وجود واجب الوجود، ذاتی وجود۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلے اللہ پاک اس حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی تعریف بیان فرمائی ہے، اللہ پاک کی خصوصیات، اللہ پاک کی صفات، اور اسی سے اللہ پاک کی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ پاک کی صفات کو پڑھتا ہے اور صفات کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ پاک کی صفات کو سمجھتا ہے، تو جیسے جیسے اللہ پاک کی صفات کی اسے معرفت حاصل ہوگی ناظرین، تو اللہ پاک کی ذات کی معرفت وہ حاصل کر پائے گا۔ اور یہی بنیاد ہے تمام عبادات کی حوالے۔ جتنی اچھی معرفت ہوگی اللہ پاک کے بارے میں، معرفت کا آپ اردو ترجمہ کر لیں جان پہچان، جتنی اچھی پہچان ہوگی اللہ پاک کو بندہ پہچانتا ہوگا، اتنی ہی اعلیٰ درجے کی اس کی عبادت ہوگی اور معرفت ہوگی، معرفت کے بعد حقائق کا انکشاف ہوگا اس کے قلوب پر انشاءاللہ۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب بھی آپ کے سامنے اس دعا کے حوالے سے انشاءاللہ ملفوظات پیش کریں گے۔ جی مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا دعا کے موضوع پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے اشہر حرم کے بارے میں بات کی، بڑی اہم بات ہے۔ حرمت والے مہینے، ان کا احترام زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، اب اسلام نے آ کر اس میں کیا فرق کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے، ان کے احترام زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، اسلام نے آ کر ہمیں کیا ہدایت دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حرمت والے مہینے، زمانہ جاہلیت میں حرمت والے مہینے تھے، یعنی 4 مہینے ایسے تھے جن کے اندر ظلم نہیں ہوتا تھا، جن کے اندر لڑائی نہیں ہوتی تھی، جن کے اندر زیادتی نہیں ہوتی تھی، وہ 4 مہینے تھے۔ اسلام نے آ کر پورا زمانہ ہی اس حساب سے ظلم کو حرام کر دیا، تو لہٰذا اسلام نے یہ کہا کہ یہ حرمت والے مہینے، اور حرمت صرف 4 مہینوں تک محدود نہیں ہے، ظلم کی ممانعت 4 مہینوں تک نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں ظلم حرام ہے۔
ہاں جہاں تک تعلق ہے ظلم کے خلاف جہد اور جہاد، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عظیم کام ہے۔ لہٰذا جہاد ہے یا ظلم کے خلاف کوشش اور سعی ہے، وہ کسی وقت میں بھی اس کی ممانت نہیں ہے۔ ہر وقت جب بھی جہاں پر بھی ظلم ہوگا، اسلام کا یہ حکم ہوگا کہ اس ظلم کو مٹایا جائے۔ یہ تو حرمت والی بات ہو گئی، حرمت کے مہینوں کے متعلق۔ دوسری بات، جہاں تک دیکھا جائے دعائے مبارک کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم دعا کو، تو ایک تو یہ ہے موقع جو آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس کو پڑھا کرتے تھے اور تعلیم کیا کرتے تھے۔ دوسری بات، اگر دیکھا جائے دعاؤں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، تو جتنی بھی دعائیں ہیں یہ صرف عمل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت تو ایسی بات نہیں ہے، یہ تعلیم ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور ہم نے بارہا اس کا تذکرہ کیا اس پروگرام میں کہ عبادت سے مقصود دعا ہے۔ ایک اور حدیث میں چند دن میں پہلے پڑھ رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت اہمیت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو گویا کہ دعا سے، عبادت سے مقصود ہی دعا ہے۔ ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ نماز لمبی لمبی پڑھتے ہیں، اور جن کو کچھ صورتیں یاد ہیں تو وہ رکعتیں بھی لمبی لمبی کریں، لیکن دعا کا اہتمام نہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم جتنی دیر ہم نماز میں لگاتے ہیں اتنی دیر دعا میں لگائیں۔ مثال کے طور پر اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی بڑی محنت مشقت کر کے بادشاہ کے دربار تک اپروچ کر لے، اب وہاں پر جب اس کی ملاقات کا اور بات کا جو ہے موقع آئے وہ اٹھ کر چل دے، تو یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ تو کم از کم جتنی دیر ہم نماز میں لگاتے ہیں اتنی دیر دعا میں لگانی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ حقیقت میں ایک تعلیم ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی کہ اس کے اندر شروع کے حصے میں بڑی تعریف ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے کوئی دعا کرے اللہ سے تو ابتدا حمد سے کرے، تعریف کرے۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے ایک لمبی جو ہے وہ تعریف کے جملے ہیں، ایک جملے ہیں، اس کے بعد دعا کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اسی طرح اس دعائے مبارک کے اندر اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر انسان کی دو ہی ضروریات ہیں۔ ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو میٹیریلسٹک کوئی چیز مل جائے، دنیا کے حوالے سے مل جائے، مثال کے طور پر جو ہے وہ روزی مل جائے، صحت مل جائے، اولاد مل جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اسپرچولیٹی کے حوالے سے اسے اطمینان قلب مل جائے، آخرت مل جائے، جنت مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر بیان فرما دیا۔ مانگنے سے پہلے یہ بتا دیا کہ جس ذات سے تم مانگنے جا رہے ہو وہ رب السماوات والارض ہے، وہ زمین اور آسمان کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، لیکن اس سے بڑی تخلیق اللہ کی کرسی ہے، وسیع کرسیہ السماوات، جو اس پورے آسمانوں کو زمینوں کو گھیرے ہوئی ہے، اور اس سے بڑا عرش عظیم ہے۔ تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین اور آسمان کو اور عرش عظیم کو بیان فرما کر بتلا دیا کہ تم مانگنے والے ہو اللہ سے یہی مانگو گے تو لہٰذا وہ تو ہر چیز کا رب ہے، تمہیں عطا کرے گا۔ اور دوسری یہ چیز آدمی ہدایت، رحمت، مغفرت، قرب، محبت الہی، دین، اطاعت، فرما برداری یہ مانگے گا، تو وہی منزل التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم ہے۔
وہی کا منبع اور مرکز وہی ہے، اسی نے ہدایات کی تعلیم اتاری ہے، لہٰذا جو بھی تمہیں ضرورت ہو اسی سے مانگو۔ اور ایک اور آگے صفت بیان، اللہ کی صفات بھی یہاں پر جامع بیان فرمائی۔ صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بلند تر ہے اور ہر چیز کے جو ہے وہ فوق اور دون اور اس کی گہرائی میں موجود ہے، یعنی اللہ کی صفات ہر مکان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، اور وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زمانے کے اعتبار سے سارے زمانے کو اس کی صفات گھیری ہوئی ہیں، اور مکان کے اعتبار سے ہر مکان کو گھیرے ہوئے۔ تو لہٰذا اس کے اندر یہ بتایا، آگے جو دعا مانگی کہ ہمارے قرض کو جو ہے وہ ادا کر، اور جو ہے وہ ہمیں فقر سے غنا عطا کر، یہ چیزیں بھی مانگو۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی تم مانگو گے تو یقیناً اس دربار سے، اس ذات عالی سے تمہیں ضرور بے ضرور ملے گا۔ جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ناظرین، یہ دعا جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی عرض کیا، فرمایا کہ دعائیں جو ہیں یہ عبادات کا مغز، الدعاء مخ العبادہ۔ ہمارے یہاں بے شمار کوتاہیاں، ایک کوتاہی یہ بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، عروج پر ہے کہ دعائیں مانگنا، دعائیں دینا، دعائیں لینا، ان ساری چیزوں کے حوالے سے بڑی غفلت ہے۔ اب دیکھیں کہ عربوں میں ظاہر ہے کہ ہر قوم کے اندر، ہر علاقے کے لوگوں میں بہت سی اچھائیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں۔ وہاں ایک سب سے جو بڑی خوبی آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، جب آپ عمرے پہ گئے ہوں گے یا ویسے بھی کسی عربی دوست سے آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ایک بہت اچھی چیز وہ یہ کہ دعائیں دینا۔ دوران گفتگو ہر جملے کے ساتھ ان کے یہاں جو بہت خوبصورت، بہت شاندار، بہت ہی اچھا لگتا ہے جب وہ دعائیں دے رہے ہوتے۔ حیاک اللہ، اضحکک اللہ سنک، ہداک اللہ، بارک اللہ، اس طریقے سے بے شمار دعائیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی اپنی زبان ہے، ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے زبان پر ان جملوں کا جاری کرنا اور یاد رکھنا، لیکن ہمارے یہاں ہم اپنی زبان میں بھی دعائیں دینے کا ماحول نہیں۔ ہم جو گفتگو کرتے ہیں، فون ہم نے اٹھایا اور فون اٹھاتی ہم نے اپنا مدعا شروع کر دیا، سلام کا بھی وہ ماحول جتنا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ بعد جب گفتگو ختم ہو اس وقت آدمی دعائیں دے دے، بالکل ماحول جو ہے نہیں ہے، اور اس سے بڑی غفلت۔ تو دعائیں دیکھیں جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم دعائیں لے کے آتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دعاؤں کا ماحول بنائیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک نے ہمیں دعائیں مانگنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، بہت سے لوگ جا چکے ہوں گے، جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ ایک تو اللہ پاک کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس سال جتنے لوگ بھی حج کو جائیں، اللہ پاک سب کے حج کو حج مبرور بنا، حج مقبول بنا۔ اور حج کا جو مقصد ہے تقوی، طہارت، پاکیزگی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دینداری، ایکچول دینداری، اللہ وہ ساری نعمتیں عطا فرمائے ہر حاجی کو۔ اور جو نہیں جا سکے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں جانے کے لیے، اللہ ان کے مچلنے کو، ان کی بے چینی کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کے حاضری نصیب فرمائے۔ تو کتنا اچھا ہوتا کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اس کے لیے تھوڑی سی پلاننگ، ایک تو پلاننگ مادی اعتبار سے ہے کہ آپ نے ٹکٹ لینا ہے، اپنے پیکج چوز کرنا ہے، کوئی اچھا سا پیکج نکالنا ہے۔ یہاں بہت اسٹرگل لوگ کر رہے ہیں حج کو جانے کے، حج کے حوالے سے، پیکج کے حوالے سے۔ ایک تو مادی حوالے سے وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ جو ضروری ہے، جس کی پریپریشن، جس کی تیاری ہونی چاہیے، کہ روحانی طور پہ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہمیں حج کے ضروری مسائل آ گئے ہیں کہ حج میں طواف کیا ہے، حج میں سعی کیا ہے، حج میں اللہ اکبر مسعی کسے کہتے ہیں، مطاف کسے کہتے ہیں، منی کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، عرفات کیا ہے، دم کیا ہے، صدقہ کیا ہے، احرام کی حالت میں کیا کیا ممنوع چیزیں ہیں، ممنوعات کیا ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے حج کے موقع پر 3 باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ حج کیا ہے؟ الحج اشہر معلوم، خیر اس کے حوالے سے مفصل انشاءاللہ بیان آپ سنیں گے اسلام چینل اردو پر انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے۔ آپ نے کہیں ہالیڈیز پہ ہم جاتے ہیں، کتنی ہم تیاری کرتے ہیں، مادی تیاری، لیکن روحانی طور پہ ہمارے یہاں تیاری کا کانسیپٹ نہیں کہ کچھ دعائیں یاد۔ ابھی سے دعائیں مانگنے کی اصل مصیبت یہ دیکھیں، ہم انسان ہیں نا، ہم بہت کمزور ہیں۔ اگر کوئی عادت ہمیں نہ پڑے نا، تو عادت پڑھتے پڑھتے کوئی عادت اسٹیبلش ہوتی ہے۔
چونکہ دعا مانگنے کی عادت نہیں ہے ہمارے یہاں. نماز ہوئی، آپ چھوڑیں مسجدوں کا حال دیکھیں، آپ مسجدوں کا جو حال ہے اللہ ماشاء اللہ، نماز ہوئی، سلام پھیرا گیا، ایسی بھگدڑ مچتی ہے کہ جیسے کہ پتہ نہیں جیل سے ہم چھوٹ رہے ہوں. اللہ ماشاء اللہ. ہم نہیں کہتے کہ آپ امام کے ساتھ والی دعا مانگیں، آپ اپنی طور پہ انفرادی طور پہ دعا مانگیں. ٹھیک ہے آپ گھر مسجد میں نہیں مانگ سکتے، آپ گھر میں مانگیں. یعنی 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت ضرور متعین کریں کہ جب ہم نے اللہ سے مانگنا ہو. ہم کتنے آج پریشان، اتنی کالیں آتی ہیں، لوگ پریشان حال ہوتے ہیں بیچارے. روزانہ 10-20 کال آتی ہے خواتین کے حوالے سے، بچے کے حوالے سے ہم پریشان ہیں، بچیوں کے حوالے سے پریشان ہیں، بچے بدتمیز ہیں، بچے ناہنجار ہو گئے ہیں، بچے بے ادب ہو گئے ہیں. لیکن ہم نے کہ اللہ پاک سے کبھی دعا مانگ کے دیکھا؟ کیونکہ دعا مانگنے کا ہماری، حالانکہ جتنی زیادہ تاکید ہماری شریعت نے، اس دین اسلام نے کی تھی دعا مانگنے کے حوالے سے، کیسی کیسی آیتیں. ایک جگہ فرمایا ادعونی استجب لک، میرے بندوں مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور آگے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ ان الذین لا یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ روگردانی کرتے ہیں، یستکبرون استکبار تکبر کرتے ہیں مجھ سے مانگنے سے. اب دیکھیں یہاں عبادت کا تذکرہ پہلے کیا، اس کے بعد یہ بتایا کہ اصل میں مانگنا ایک مستقل عبادت ہے، اللہ پاک کو پکارنا ایک مستقل عبادت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے. چونکہ پکارنا، اللہ پاک کو پکارنا یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اس لیے غیر اللہ کو پکارنا، ان کو بلانا، ان کو آواز دینا ہمارے یہاں شرک ہے. شرک ہے، بالکل ہمارے لیے جائز نہیں کہ جس طریقے سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے کسی اور کو پکاریں. کسی اور کو پکارنا اگر جائز ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو ہم پکارتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے کہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. تو جب انبیاء علیہ السلام کو پکارنا جائز نہیں، حضرت ابراہیم کو ہم نہیں پکار سکتے، حضرت اسماعیل کو نہیں پکار سکتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کو نہیں پکار سکتے، حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں پکار سکتے، نوح علیہ السلام کو نہیں پکار سکتے، تو بھلا بزرگوں کو ہم کیسے پکار سکتے ہیں؟ لوجیکل بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی بھی لوجک اور عقل باقی ہو، رمق ہو، عقل سمجھ بوجھ کی، تو ہم کبھی سب کچھ کر ہم شرک نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں ایک تو عقیدے کی درستگی جانے سے پہلے اپنے عقیدوں پر نظر ثانی کہ اتنی اونچی عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں، کہیں خدا نخواستہ ہمارے عقیدے کے اندر کہیں آمیزش تو نہیں ہے شرک کی، کہیں ملاوٹ تو نہیں ہے، فساد تو نہیں عقیدے. کسی عالم سے اپنی عقیدے کی تھوڑی سی اصلاح کرا لیں، عقیدے کو پوچھیں کہ عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے کیا. اس کے بعد دعاؤں کو یاد کرنا، دعاؤں کا مانگنا سیکھیں. نماز یہاں چونکہ ہم دیکھیں جلدی جلدی نماز پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں، وہاں بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے. ہر عمل ہم جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. طواف ہم کر رہے ہوں، ہماری بس جلدی جلدی گنتی کاؤنٹنگ پوری کر کے 7 چکر ہو گئے، چلو باہر چلتے ہیں. پھر باہر دیکھیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے لوگ چائے پی رہے ہیں اور لائنوں میں البیک میں لگے ہوئے ہیں. کھانے کے حوالے سے لوگ بالکل بیتاب نظر آتے ہیں. بالکل باہر گھومنا ہے تو کبھی جدہ جانا ہے، کبھی ادھر جانا ہے، سیر سپاٹے میں لوگ لگ جاتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ ہے کہ دیکھیں وہ مقام ادب ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچیں تو یقین جانیں کہ وہ مقام ادب ہے. وہاں ذرہ برابر کوئی بے ادبی نہ ہو، ذرہ برابر کوئی بے احترامی نہ ہو. بڑے احترام سے، بڑے اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا چونکہ ہم یہاں عادی ہوتے ہیں لڑنے جھگڑنے، تو وہاں بھی پھر وہی عادت. ظاہر ہے کہ اتنی آسانی سے عادت تو نہیں چھوٹتی نا. تو 1 مہینہ پہلے سے، 15 دن پہلے سے کوئی تیاری کریں. آپ کی جو لوکل مساجد ہیں وہاں آپ جائیں، امام صاحبان سے پوچھیں، کوئی کتاب آپ کو دیں، اور عملی طور پہ کوئی پریکٹس آپ لیں ان سے کہ ہاں جی طواف کیسے کریں گے، طواف کی شروعات، طواف میں دعا کیا پڑھیں، کس انداز سے طواف کا، کہ اتنا اونچا عمل طواف کہ آپ جب کہتے ہیں لبیک، کیا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، اور آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ کی نگاہیں نعوذ باللہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں، بد نظری وہاں آپ کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ جس طریقے سے وہاں عبادات کا ثواب، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ وہاں گناہ اور معصیت کا وبال بھی اتنا ہی ہے. وہاں اگر خدا نخواستہ کوئی بد نظری کرتا ہے، وہاں جا کے کوئی غیبت کرتا ہے، وہاں جا کے جھوٹ بولتا ہے، وہاں جا کے ظلم کرتا ہے، وہاں جا کے کسی ساتھی کو ستاتا ہے، روم میٹ کو ستاتا ہے، تو اس کا وبال بھی اتنا ہی بڑا ہے. تو خصوصی میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے سب سے، خاص کر کے ان لوگوں سے، ان خواتین سے، ان بھائیوں سے جو حج کے لیے جا رہے ہیں، کہ اللہ کا واسطہ ہے تیاری کر کے جائیے، تیاری کر کے جائیے کہ وہاں کوئی بھی ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ نیکی برباد، گناہ لازم نہ ہو جائے، وہاں مطاف میں کوئی غیبت نہ ہو جائے، بد نظری نہ ہو. تو اپنے آپ کو یہاں سے تیار کر کے جائیں، جس طریقے سے مادی طور پہ ہم تیار کرتے ہیں اپنے آپ کو.
کپڑے اور ساری چیزیں، پیسے لے کے جاتے ہیں، کپڑے لے کے جاتے ہیں، ضروری ساز و سامان لے کے، تو روحانی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس حوالے سے آپ نے کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے انشاءاللہ تو کال ابھی آن ہو جائے گی، مختصر سے بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي اللهم اقضي عنا الدين. وأغننا من الفقر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے قبل اس دعا کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ دیکھیں اس دعا کے اندر یوں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں بڑی مبارک، بڑی نورانی، بڑی روحانی ہیں۔ میں کہتا ہوں جب ہم دعا ایون پڑھتی بھی ہیں نا تو ان نورانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے جو نورانی جملے ہیں ان کی نورانیت اور روحانیت سے ہم ضرور مستفید ہوتے ہیں، اور پھر اگر سمجھ کے پڑھیں، دعا مانگیں تو پھر نور علی نور ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام شیخ صاحب، میرا سوال تھا دعا کے اوپر جی کہ دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے؟ ہر کوئی کی قبول ہو جاتی ہے یا سرٹن کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں ان کی قبول ہوتی ہے؟ تو پلیز ذرا اس کو واضح کر کے بتائیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی جان، انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بھائی جان نے سوال یہ کیا کہ کیا دعائیں سب کی قبول ہو جاتی ہیں یا کچھ لوگوں کی، مخصوص لوگوں کی قبول ہوتی ہیں؟ تو اس حوالے سے دیکھیں یہ تو کہنا بہت مشکل ہے کہ کسی کو ہم سلیکٹ، ہاں دعاؤں کے جو اصول ضابطے بتائے گئے ہیں کہ کن لوگوں کی دعا رد ہو جاتی ہے، کن لوگوں کی دعائیں، یعنی وہ اعمال، وہ چیزیں جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کا تذکرہ حدیث میں آیا۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص جو ہے بہت پراگندہ حال، پراگندہ بال سفر کر کے حالت سفر میں بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر بظاہر دعا کی قبولیت کے حوالے سے بظاہر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، سارے اسباب موجود ہوتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہونی چاہیے۔ آگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَطْعَمُهُ حرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہ ایسا شخص جب دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کذا و کذا، یا اللہ ایسا کر، یا اللہ یہ دے دیجئے، یا اللہ یہ دے دیجئے، میں نے دعائیں ہم جیسے دعا مانگتے ہیں دعا مانگتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا بھی حرام کا، اور اس کا پہننا یعنی اس کا لباس جو ہے وہ بھی حرام مال سے ہو، تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، اس کی دعا کیسے قبول؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ اکل حرام ہے، یعنی حرام کھانا، حرام ذرائع آمدنی، اسی حرام ذرائع حرام مال سے، چاہے وہ کپڑے کی شکل میں آدمی کپڑے لباس پہنا ہوا ہو یا کھانا کھا رہا ہو، تو یہ چیزیں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں دعا کی قبولیت کے راستے میں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم گورنر ہمارے یہاں گزرا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے اس سے کہا کہ تجھے ڈر نہیں لگتا، جو اتنا جو مظالم ڈھاتا ہے، مظالم کے پہاڑ جو توڑتا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اس شہر میں ایسے لوگ ہیں، نیک صالح لوگ ہیں کہ وہ اگر بد دعا کر دیں تو تباہ ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کی دعا میرے حق میں قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس شخص نے ان لوگوں کے نام بتایا کہ یہ لوگ بڑے اللہ والے لوگ ہیں، بڑے اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے نام دے دو، بس بقیہ میں کر لوں گا سارا۔ تو اس نے پھر کیا کیا کہ ان لوگوں کی، جن لوگوں کا نام اس شخص نے نام دیے تھے، ان تمام لوگوں کی دعوت کی اور حرام مال سے ان کو کھلایا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میرا کام ہو گیا، اب چونکہ ان لوگوں کو ہم نے حرام کھلا دیا ہے، حرام ذرائع آمدنی سے، حرام مال سے کھانا کھلایا ہے، اب ان لوگوں کی دعائیں میرے حق میں، بد دعائیں میرے حق میں قبول نہیں ہوں گی۔ آج یہ واقعی بہت اچھا سوال آپ نے کیا، یہ بہت بڑا المیہ۔ آج دیکھیں ہم کتنی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں،
اب دیکھیں لوگ حج پہ جائیں گے، عمرے پہ ابھی گئے ہیں رمضان کے مہینے میں، لاکھوں لوگ، 25 لاکھ 30 لاکھ لوگ حج میں، 20-25 لاکھ، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور مچل مچل کے لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. حرمین شریفین کے ائمہ، وہاں کے علماء، وہاں کے ادباء، وہاں کے پڑھے لکھے لوگ بھی، نیک صالح لوگ بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے مسائل نہیں حل ہو پاتے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم حج کو جا رہے ہوتے ہیں، عمرے کو جا رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت، ذکر و اذکار، ساری عبادات اپنے آپ میں الحمدللہ جاری و ساری. اللہ کریم ہمیں مزید عبادت کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور ہماری توجہ، اس سے ہم بالکل یکسر غافل ہیں کہ کیا ہمارا جو مال ہے، ذرائع آمدنی جو ہے، سورس آف انکم ہے، از اٹ اوکے، از اٹ حلال، کہیں سے حرام تو نہیں آ رہا ہمارے پاس. اس کے علاوہ یہ تو ایک وجہ بتائی، اس کے علاوہ مظالم، ظلم کا سلسلہ، ماں باپ کی نافرمانی، حقوق تلفی، ہم نے کسی کو ناراض کر رکھا ہے، ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے، میاں بیوی میں آپس میں ناراضگی ہے، عبادت جاری ہے لیکن معافی مانگنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ایک زمانہ تھا بھائی کہ جب لوگ حج پہ جایا کرتے تھے نا، میں نے دیکھا ہے، بچپن میں دیکھا کہ لوگ حج پہ جانے سے پہلے تمام رشتہ داروں کے پاس جاتے تھے اور معافی مخواص کر کے ان لوگوں کے پاس تو ضرور جاتے تھے جن سے ناراضگی ہو، جن سے ان کی کوئی ڈسپیوٹ ہو، اختلاف ہو، تو وہ معافی تلافی کر کے جاتے تھے کہ بھائی یا میری بہن، میں حج پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپسی ہو نہ ہو، اتنا لمبا سفر ہے اور پتہ نہیں میرا حج تمہاری ناراضگی وجہ سے کہیں اللہ پاک رد نہ کر دیں، میرے حج کو میرے منہ پر نہ مار دیں، میرے عمرے کو میرے منہ پر نہ مار دیں، تو مجھے معاف کر دیں، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، یہ ماحول بھی ختم ہو گیا. معافی مانگنے کا تو ماحول ہی ختم ہو. گھر گھر میں آج اختلاف انتشار کیوں ہے؟ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے 10 کام کرنا، ان میں سے ایک کام یہ بتلایا ہے کہ ایک تو شکریہ اور سوری، یہ 2 لفظ کو ضرور یاد رکھو. معذرت خواہی ہمیشہ کرتے رہو ایک دوسرے سے، میاں بیوی آپس میں، گھر میں رہنے والے ایک دوسرے سے. ایک شکریہ ادا کرنا. ہمارے یہاں اپریشیٹ کا ماحول بھی ختم ہو گیا کہ ہم کسی کو شکر گزار بننے کے لیے تیار نہیں، شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. کہتے تم نے کون سا بڑا احسان کر دیا مجھ پہ، تم نے تو کرنا ہی تھا ایسا، تم نے تو مجھے مال پیسہ دینا ہی تھا، تم نے تو یہ عمل کرنا ہی تھا. شکر گزاری کا ماحول نہیں، سوری کرنے کا ماحول نہیں. کوئی غلطی ہو جائے فوراً سرزد ہو، فوراً آدمی سوری کر لے کہ بھی میں معذرت خواہوں. ایک سوری سے آپ یقین جانیے کہ بے شمار گھر آج بھی جڑ سکتے ہیں، بے شمار رشتے جوڑے جا سکتے ہیں ایک سوری کی وجہ سے. اور ایک سوری نہ کرنے کی وجہ سے بے شمار گھر ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان اختلاف بڑھ رہا ہے، بچے بیچارے معصوم سفر کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دعاؤں کے حوالے سے وہ رکاوٹیں، ان کو ہمیں ضرور ان پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کہیں مال جو ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، وہ کپڑے، وہ پیسے، وہ کھانے پینے کی اشیاء کہیں حرام مال سے تو ہم نہیں کرتے. اس کی تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ وہ حلال گوشت نہیں مل رہا ہے، کہ یہ بھی ضروری ہے. میں نہیں کروں یہ بھی کریں کہ آپ جہاں سے میٹ لا رہے ہیں، جہاں سے چکن لا رہے ہیں، وہاں حلال وہ چکن آپ کو مل رہا ہے کہ نہیں، یہ بھی اس کو بھی مد نظر رکھیں. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جس پیسے سے آپ چکن خرید رہے ہیں، جس پیسے سے آپ میٹ خرید رہے ہیں، جس پیسے سے آپ شاپنگ کر رہے ہیں، کیا وہ بھی حلال ہے؟ کہیں اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں؟ تو مفتی صاحب بہت اچھا سوال تھا بھائی کا ہمارے، اس حوالے سے آپ بھی چاہیں تو کچھ اس میں ایڈ کر دیں. بہت اچھی بات ہے. بالکل جیسے انہوں نے کہا کہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے، تو قرآن اور حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو ایک ہی وہی جس کی طرف آپ نے بڑی وضاحت کر دی ہے، تشریح کر دی ہے، جو حرام کھانا ہے اور حرام مال ہے، یہ رکاوٹ بنتا ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس سے اگر آدمی بچے تو یقیناً دعا قبول ہوتی ہے. دوسری یہ ہے کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ قبولیت کے پھر 3 معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ جو چیز مانگی ہے وہ دے دی جائے، یہ بھی دعا قبول ہوگی. دوسرا جو ہے نا وہ لیول یہ ہے، جو چیز مانگی ہے وہ تو نہیں ملی، مثال کے طور پر روزگار مانگا ہے، جاب مانگی ہے لیکن جاب نہیں ملی، لیکن اس کے بجائے کسی موذی مرض سے بچا دیا. اب خود اندازہ لگائیں کہ انسان کے لیے جاب ضروری ہے یا صحت ضروری ہے. صحت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو وہ قبولیت کا درجہ. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر اس کے لیے ذخیرہ،
اور جب انسان آخرت کے اندر دیکھے گا تو کہے گا کاش دنیا کے اندر مجھے کچھ بھی نہ دیا جاتا، کوئی دعا آخرت قبول نہ ہوتی. کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. تو لہٰذا ان کا جواب یہ ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے سوائے اس کے کہ جو حرام مال کے اندر جو آدمی مبتلا ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث ہی کی روشنی سے اور ہدایات سے یہ پتہ چلتا ہے. صحیح. بہت شکریہ مفتی صاحب. بھائی امید ہے کہ آپ کو جو وضاحت میں نے کی ہیں اللہ کرے کہ سمجھ میں آ گئی ہوں باتیں. اللہ کریم آپ کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے، بہت برکتیں عطا فرمائے. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں بہت سی خامیاں جو ہمارے معاشرے میں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو انہی میں سے ایک یہ ہے غفلت اور کوتاہی یہ ہے کہ دعاؤں کے مانگنے کا ماحول نہیں ہے. جبکہ عربوں میں آپ دیکھیں کہ اتنی اللہ اکبر لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے ہیں وہ لوگ، اور پھر دعائیں دینے کا. آپ جیسے بچے ہیں صبح اٹھے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، آفس لوگ جا رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو دعائیں دیں. آپ اگر رخصت کر رہی ہوں اپنے شوہروں کی یا اپنے بچوں کو گھر سے تو دعائیں دے کہ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان ہو، اللہ کریم آپ کو ہدایت دے، اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت دے، اللہ آپ کی جان کی، اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت. یہ مائیں اب دیکھیں میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ہر گھر میں دو ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ بہت کم ہی ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں رد ہوتی. تو بچوں کے حق میں بہترین جو نعمت ہیں مستجاب الدعوات ہیں اور ولی ہیں، سمجھیں پیر ہیں، بڑے پیران پیر جو ہیں گھر کے اندر دو موجود ہیں، ماں اور باپ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب میں التجا کرتی ہوں کہ مجھے نا ایک تکلیف ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. میں نے دعائیں بھی کھائی ہیں، بہت اللہ کے آگے دعا بھی کی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. کیونکہ میں نماز کے لیے مجھے اس پر بڑا یہ ہے کہ میں جب تک وہ بند نہیں ہوتا میں تب تک میں نماز نہیں پڑھ سکتی. آپ میرے لیے دعا کریں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا. اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے جی آپ کے لیے. بہت بہت شکریہ کال کا میری بہن. جی مفتی صاحب یہ میری بہن ہے کوئی جن کا سوال یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جب تک وہ تکلیف دور نہ ہو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. تو فرما رہی ہیں کہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کوئی ایسی دعا ان کو بتائی جائے جس سے ان کی اس تکلیف میں ریلیف ہو اور راحت پیدا ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دعا کریں گے لا بأس طہور انشاءاللہ. جی یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت جب کرتے تھے کسی کی تو یہ دعا پڑھتے تھے. اور اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ڈونٹ وری انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہم آپ کے لیے یہ دعا کرتے ہیں. اور دوسری ایک اور دعا حدیث شریف میں آتا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے وہ آپ کو شفا عطا کرے. یہ دو ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہے جس سے ظاہر شرائط ہوتی ہیں، نماز کے لیے شرائط ہیں، تو وہ شرائط پوری نہ کی جائیں تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن دعا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے جیسا کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں. اور یہ بیمار ہیں تو اور زیادہ قبولیت کے قریب ہے. جیسا کہ جو دعائیں ہیں مثال کے طور پر عام حالات میں دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں زیادہ قبول ہوتی ہے کیونکہ سفر میں آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے تو لہٰذا وہاں زیادہ قبولیت کا موقع ہے. اسی طرح جو آدمی پریشان حال ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، یہ دعا کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا کہ مجبور کی اور پریشان حال کی دعا اللہ کے علاوہ کون قبول کرتا ہے. تو سب سے زیادہ بلکہ علماء نے یہ فرمایا کہ اس میں اعظم یہی ہے کہ آدمی جب مجبور اور لاچار ہو کر جب دعا کرے تو یہی اس میں اعظم ہے. تو میں ان کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ خود جب اتنی پریشانی ہے ان کو اور اس پریشانی کی حالت میں وہ دعا کریں گی تو ضرور دعا قبول ہوگی. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا وہ پڑھیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو آپ رحم کرنے والے ہیں، یہ دعا پڑھیں. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ وہ سورہ شفا بھی ہے اس کو پڑھ کر دم کریں. تو یہ ساری جتنی بھی دعائیں ہیں ان کا خود اہتمام کریں. اور وہی والی بات ہے کہ ایک یہ ہے کہ دعا کرنا اور ایک یہ ہے کہ دعا کرتے وقت مانگنا اور وہ کیفیت حاصل ہونا، وہ ان کے علاوہ جو جنہوں نے سوال پوچھا ہے
ان کے علاوہ اور کسی کو وہ کیفیت حاصل نہیں ہے. لہٰذا یہ جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، یہ وہ خود کریں. دعا کے لیے کوئی ٹرم اور کنڈیشن نہیں ہے کہ کس وقت کس حالت میں دعا کی جائے. ہر وقت ہر حالت میں دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب. اللہ کریم آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے میری بہن. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک لا بأس طہور انشاءاللہ. دیکھیں اللہ پاک کا ایک خاص نظام ہے، اللہ پاک کی ایک خاص عادت شریفہ ہے کہ جب کسی بندے کو کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں کوئی مبتلا ہوتا ہے، کسی پریشانی میں، تو اللہ پاک دوسری طرف سے اس کو بڑے ڈسکاؤنٹ دیے جاتے ہیں، الاؤنس دیے جاتے ہیں، اس کی ناز برداری کی جاتی ہے، اس کی اس لیے بڑی بشارت. اب دیکھیں کوئی شخص بیمار اگر ہے یا مسافر، حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا، دوسروں کو حکم ہے، دوسروں کے لیے بتائی جا رہی ہے یہ بات کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو مریض کے بستر پر جا کے دعا کرو تو اس کی برکت سے تمہاری دعا قبول ہوگی. تو اندازہ لگائیں کہ جب مریض سے جو شخص ملنے جا رہا ہو اس کو یہ بتائی جا رہی ہے، اس کے لیے اتنی بڑی سعادت خوشخبری ہے، تو اس مریض کے لیے کتنی بڑی خوشخبری، اس بیمار کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہوگی. تو اللہ پاک جب ہمیں علماء نے لکھا ہے نا کہ دیکھیں وہ مصیبت، وہ تکلیف جو اللہ پاک سے قرب کا ذریعہ بن جائے، ہزار راحتوں سے بہتر، ہزار صحت سے بہتر ہے وہ بیماری جس بیماری سے اللہ مل جائے، اللہ پاک کی محبت عطا ہو جائے، اللہ پاک کا قرب مل جائے. وہ بیماریاں قابل مبارک باد ہیں. وہ بیمار جن کی بیماری کی برکت سے، بیماری کی وجہ سے انہیں اللہ پاک کا قرب عطا ہو جائے، اللہ پاک کی محبت، ایکچول دینداری نصیب ہو جائے، تو ایسی بیماری، ایسی پریشانی ہزار راحتوں سے بہتر، ہزار آرام سے وہ بے آرامی بہتر ہے جس بے آرامی میں کسی کو اللہ پاک کا قرب حاصل ہو جائے. تو وہ لوگ بڑے مبارک. ہاں شرط یہ ہے کہ صبر شکر کے ساتھ رہیں، شکوہ نہیں. شریف بچے، سعادت مند بچے اپنے والدین کے حوالے سے شکوہ نہیں کرتے کہ آپ میرے والدین یا میرے والد نہ اچھا نہیں کھلاتے، مجھے اچھا نہیں پہناتے، مجھے پاکٹ خرچ نہیں دیتے. شریف بچے نہیں شکایت کیا کرتے اپنے والدین کا پڑوسیوں سے. اسی طرح اللہ پاک کے نیک بندے اپنے کریم اللہ کا شکوہ نہیں کیا کرتے، بالکل زبان خاموش. ہاں فطری طور پہ تکلیف کا اظہار آپ کر سکتی ہیں، ڈاکٹر کو بتا سکتی ہیں، کسی سے دعا کرانے کے لیے آپ تکلیف کا اظہار کر سکتے، لیکن شکوے کے انداز میں نہیں. اللہ پاک کو شکوہ نہیں پسند. شکر، صابر، شاکر رہیں تو انشاءاللہ حدیث قرآن کے الفاظ ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ کریم بے حساب جنت عطا فرمائے، بے حساب ان کی انٹری ہوگی جنت. وہ دوڑے جنت میں جا رہے ہوں گے، فرشتے کہیں گے کہاں جا رہے ہو؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں مصیبتوں پر، تکالیف پر، مشکلوں پر صبر کیا تھا، شکوہ نہیں کیا تھا. اللہ ہم سب کو شکوہ کرنے سے بچائے. ہمارے شکوے کا بھی بڑا ماحول ہے. ذرا سی کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، ڈھنڈورا ہم پیٹتے رہتے ہیں، جی میں تو مر گیا، میں ہلاک ہو گیا، جی میں برباد ہو گیا، جی گھٹنے میں درد ہے، جی سر میں درد ہے. پورے محلے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت اس تکلیف میں. یہ مناسب نہ. آپ بے شک فطری طور پہ نیچرل آپ کو اس کا اظہار کریں، تکلیف کا اظہار کریں. ہاں جس سے متعلق بات ہو اس کو بتائیں، ڈاکٹرز کو بتائیں، ڈاکٹر حضرات کو بتائیں، کسی سے دعائیں اس کو بتائیں، لیکن شکوہ کے انداز میں نہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا ناظرین اس دعا کے حوالے سے کہ جو دعا آج پڑھی گئی، دیکھیں کتنے پیارے انداز میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا اسلوب بھی سمجھایا کہ جب کسی سے کچھ مانگو تو پہلے اس کی تعریف کرو. اب یہ جتنے الفاظ ہیں اس دعا کے اندر شروع سے لے کے آخر تک اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنے والے الفاظ. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حاجی ذکی احمد ہے. جی جی پیٹائی کڈنی سسٹ ہے، کڈنیاں بہت بڑھیا ہوئی ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ کڈنی سسٹ ختم ہو جائے. آمین. جی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ اس دعا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اللہ پاک کی جو تعریف، خصوصیات اور صفات، یہ اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ جب آدمی اللہ پاک سے دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ان قسم کے الفاظ کی ادائیگی ہونی چاہیے. جیسے اس سے دعا کے اندر کہ اللہم رب السماوات السبع، اے اللہ، اے رب ساتوں آسمانوں کے رب، ساتوں زمین کے رب، عرش عظیم کے رب. تو یہ اللہ پاک کے خصوص، اللہ پاک کی تعریف ہو رہی. میرے اللہ اتنی بڑی مخلوق آسمان ہے،
آپ اس کے رب ہیں، آپ ہیں اس کے رب، کوئی شریک آپ کا نہیں۔ اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے میرے اللہ، اس کے بنانے میں، اس کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں۔ 7 آسمان، یا اللہ عرش عظیم، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? الحمدللہ فائن، تھینک یو۔ I just wanted to basically ask you some basic question. اوکے، I'm Muslim and I work in a hospital. And I have been going through a lot of stress, struggle, everything. So what is, when you make dua and you be patient and be sabr, what do I do? سوری؟ If you're going emotionally, like struggle, financially, Okay, inshallah. everything towards, what kind of dua can I اوکے، I will make, tell you انشاءاللہ، I will let you know. جزاکم اللہ خیر سسٹر فار یور کوشچن۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جی جی۔ کہ یہ کیا ہے کہ باپ بیٹے میں اگر ناراضگی ہو، تو بیٹا کہتا ہے کہ باپ مجھ سے معافی مانگے، اور باپ کہتا ہے کہ بیٹا ہے میرا تو وہ مجھ سے سوری کرے، اس میں کیا تفاوت لگتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح تو ناراضگیاں ساری عمر ہی چلتی رہیں گی۔ صحیح، بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ۔ اچھا پہلا جو سوال تھا، the first question, my sister, she is asking about his trouble in workplace. Sister, the best way for you, first of all, make a sabr. Have a sabr, inshallah. Allah Ta'ala says in the Quran, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. The people, they are making bad things about you. Have a sabr. آپ نے صبر کرنا ہے، پیشنس رکھنا ہے۔ صبح جو ہے in every morning 7 times read this dua, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور جو لوگ آپ سے بیڈ بیہیو کرتے ہیں، آپ کو اسٹریس دے رہے ہیں، آپ نے you have to be kind with them. ظلم کا بدلہ ظلم نہیں، زیادتی کا بدلہ زیادتی نہیں۔ you have to be kind with them even they are doing wrong, they are wrong with you. You have to be kind. Okay? You are not allowed to do anything bad with them. This is the key to make them good for you. وہ آپ کے لیے کائنڈ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. That's the best way. And read dua, this dua, الحمدللہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اچھا دوسرا سوال میری بہن نے پوچھا، دیکھیں باپ بیٹے دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں اگر، تو جو زیادہ سمجھدار ہونا اسے پہلے سوری کر لینا چاہیے دونوں میں۔ ظاہر ہے کہ باپ ہیں، باپ کو زیادہ سمجھ اللہ پاک نے دی ہوئی، ہاں ٹھیک ہے، رشتے وائز جو ہے باپ کا مرتبہ یقیناً بہت بڑا مقام ہے، بیٹے کو پہل کرنی چاہیے، سعادت مندی ہوگی۔ اور یہ بڑی بدبختی ہے کہ ہم انتظار کریں کہ میرا باپ مجھ سے سوری کرے، لیکن باپ چونکہ بڑا ہے، باپ کی سمجھ زیادہ ہے، دینداری زیادہ ہوگی، نمازیں زیادہ، روزے زیادہ، حج زیادہ، عمرے زیادہ، کلمے زیادہ، وظیفے زیادہ، سمجھ زیادہ، بوجھ زیادہ، عقل زیادہ، تو باپ کو اس کا انتظار، وہ سمجھ کے بچے کو معاف کر دیں کہ نہ سمجھ ہے، میچیور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ابھی ینگ ہے، تو بڑے کو بڑکپن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم رشتوں میں بڑے تو ہوتے ہیں لیکن ایٹیچیوڈ وائز بڑکپن کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ جیسے ہم بڑے ہیں، لیڈر ہیں، کسی ملک کے وزیر اعظم میں پوسٹ اور عہدہ تو بڑا ہوتا ہے لیکن دل بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ آدمی اگر بڑا ہو نا رشتوں میں تو اس کو اپنے بڑکپن کا لحاظ رکھنا چاہیے، بڑکپن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بڑا آگے بڑھ کے پہلے سوری کر لے گا، اوکے آئی ایم سوری۔ آپ سوری کرنے سے چھوٹے نہیں اور بڑے ہوں گے اللہ پاک۔ اور ہاں بچے کو چاہیے کہ بالکل اس کا موقع والد کو نہ دے، پہلی فرصت میں۔ حدیث میں ہے کہ اگر باپ راضی تو اللہ پاک راضی، اور اگر باپ ناراض ہیں تو اللہ پاک ناراض ہیں۔ تو اس بچے سے کے لیے اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ والد ناراض ہو۔ لیکن والد کو بھی چاہیے بڑکپن کا ثبوت دیتے ہوئے کہ وہ ناراضگی کو معاف کر دیں، اس کو سوری کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوری کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اور اللہ پاک مقام مرتبے میں اور اضافہ فرمائیں گے اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین آج کی دعا کے حوالے سے دعا سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں دعاؤں کا معمول بنانا، دعا مانگنے کا، دعا ایسا مانگا کریں اللہ پاک سے مچل کے مانگیں جیسے بچہ اپنے والدین سے ضد کر کے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا، ایسے مانگا کریں۔ دعا پڑھنا کافی نہیں،
تو میری درخواست ہے ان لوگوں سے جو مسجد میں ائمہ ہیں، ان لوگوں سے جو مسجدوں میں ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، مسجد کے ماحول کو بھی خوبصورت بنائیں، جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اپنی نمازوں کو شاندار بنائیں، ابھی سے صبر کی عادت ڈالیں. قدم قدم پہ آپ کو صبر میں، وہ حج کے زمانے میں صبر کی ضرورت پیش آئے گی. کھانا مرضی کے مطابق نہیں، رہائش کھانے وہ مزاج کے مطابق نہیں. تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر نئی دعا کے ساتھ حاضری ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.